السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام مقابل ہے آئینہ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا کی زینت بنے رہے۔ جی ہاں، جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب یہاں فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں یہاں پہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ان کی اس مہم کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن کو یہ بتایا گیا کہ وہ انڈین شہری ہیں اور انڈین اس مظاہرے میں پیش ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے جناب ساجن چنا صاحب سے۔ ساجن چنا صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے کیا۔ ساجن چنا صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ حضور میں تو مورو سندھ سے ہوں، میں وہاں پیدا ہوا تھا اور ہم 89 میں کراچی میں آ گئے تھے۔ تو پچھلے دنوں جو یہ ایک بریکنگ نیوز چلی ایک چینل پہ اور پھر وہ وائرل ہو گئی کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے آمد پہ جو پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ انڈین جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور وہ آپ کی ویڈیو تھی، میں نے دیکھی، تو اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے؟ وہ ہوا گیا دراصل وہ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ پورا انٹرویو دکھائے گا، تو اس نے پورا انٹرویو نہیں دکھایا۔ اس سے پہلے ہماری چپکلش ہو رہی تھی کہ آپ یہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں نہ رکیں، اور ہمیں لگا کہ ہی واز پولیسنگ اس، اور وہ اپنے آپ کو اس جگہ کا جو ہے وہ ہیرو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بھلا برا کہہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب ہماری چپکلش ہوئی تو ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ وہ ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو۔ وہاں اس سے پہلے 15-16 ایک سیکیورٹی کے گارڈ بھی آئے، تو انہوں نے کہا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے ہیئر بیکاز دس از اے پرائیویٹ پراپرٹی ایون دو وی ہیڈ اے پرمیشن فرام دا پولیس۔ تو جب ہم نے اس کو صحیح سے جواب نہیں دیا تو ہی واز ویری روڈ، اور جب اس کا لہجہ صحیح نہیں رہا تو ہم بھی جو ہے اس کو طیش میں آ کے ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم انڈین ہیں تو آپ کیا کر لیں گے، اور اسی کو اس نے دکھایا۔ اس سے پہلے یہ نہیں دکھایا کہ ہم نے اس کو بولا کہ ہم سندھ سے ہیں اور میرا نام ساج چنا ہے، میں فی الحال مانچسٹر میں رہتا ہوں مگر میں پلا بڑا سندھ سے ہوں۔ مگر وہ ہمیں جو نا یہی اکسا رہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ انڈین ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک بلاگر آیا تھا جو ہمیں انڈین اور انڈین ایمبیسی سے پیڈ شدہ ممبران جو ہے کا نام دے کے چلا گیا تھا۔ تو جو آپ کی اس سے پہلے گفتگو ہوئی اس صحافی کے ساتھ، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، ہم تو پلے کارڈ لے کے ہم اپنی مگن تھے اس میں کہ ہم دوستوں کو بھی جو ہے وہ انکریج کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ سلوگن ریز کرو۔ تو ہمارے پاس تو آپ نے دیکھا کہ شروع سے آخر تک اس میں ہمارے پاس کسی کے پاس فون نہیں تھا، اور ہم کوئی پروفیشنل نہیں ہیں کہ ہم اس کی جو نا ریکارڈنگ کرتے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں 15 کوئی ایک سیکیورٹی گارڈ آئے کہ پرائیویٹلی جو ہائر کیے گئے تھے سیکیورٹی کے لیے، چیف صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، انہوں نے ہمیں بوٹ کرنے کی کوشش کری کہ ہم ادھر سے چلے جائیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ دس از اے ویل آرگنائز آرگنائزیشن اینڈ وی ور پریپیئرڈ فار اٹ۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں اور تقریباً سارے چینلز نے اٹھا لی بنا تحقیق کے، تو آپ کی زندگی پہ کچھ اثرات یا آپ کے جو بیک ہوم فیملی ہے وہاں پہ انہوں نے آپ کو کیا خدشات ظاہر کیے آپ کے بارے میں؟ دیکھیے جی، ہم جو پاکستانی ہیں یا سندھ کے لوگ ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں یا سرحد کے لوگ ہیں یا پنجاب کے جو نا وہ غیر عوام ہیں، وہ ہم بہت ہی غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی بھائی یا کزن بھی ہمیں کچھ جو ہے وہ غلط کچھ بول دے تو اس پہ ہم جو ہے وہ آگ کا گولہ بن جاتے ہیں۔ تو کافی سارے دوستوں نے مجھے جو ہے فون کر کے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے ہو گیا، آپ تو ایسے ہیں نہیں، اور آپ نے کیسے ARY کو بتا دیا کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈین ایجنٹ کہا یا انہوں نے آپ کو انڈیا کا ہی کہہ دیا؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے جو ایک بلاگر تھا جو وقار زکا کے نام سے بڑا اس پہ فیس بک پہ آتا ہے، تو اس کو سندھ کے لوگ کافی، پاکستان کے لوگ کافی فالو بھی کرتے ہیں، تو اس نے شروع سے ہی یہ چلایا تھا کہ میں آپ کو ایسے پاکستانیوں سے ملاؤں گا جو انڈیا کی ایمبیسی سے پیسے لے کر اور یہاں پہ جو نا ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس پہ تو ہم پہلے سے ہی جو ہے وہ
गुस्से थे कि भाई वो उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी कराची से है, वो भी वही पानी पीता है जो हम पीते हैं, वो भी वही उन्हीं रोडों पे चलता है जो हम रोडों पे चलते हैं। तो फिर जो है वो मेरे ख़ानदान वालों ने भी कहा कि भाई क्या हो गया है कि आप इतने जो है वो टीवी पे आ रहा है और हमें जो ना लोग जो ना वो ताने दे रहे हैं कि आपका लड़का जो है वो ऐसी बातें करता है। दरअसल उनको कुछ पूरा दिखाया नहीं गया और इंटिमिडेशन चलाई गई की वजह से जो है वो ये प्रोपेगेंडा चलाया गया। और ये ARY तो इतना बड़ा सा चैनल है और उसको तो पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, वो इतनी फेक न्यूज़ चलाएगा ये किसी को, हमें तो गुमान नहीं था। चलो एक ब्लॉगर चला ले, उन्हें चाहिए था कि पहले अगर आपने कह भी दिया है तो इसकी तहकीक कर लेते। देखिए जी, उसको पहले पता था, क्योंकि मैंने उससे बात करी थी और मैंने कहा था कि मेरा नाम साजन चन्ना है, मैं मैनचेस्टर से हूँ और मैं सिंध से हूँ। तो जब उसने बार बार जो है यही जो है वो रट रखी कि आप कहाँ से हैं, आप नहीं पाकिस्तानी लगते, तो मैंने उनको ये कहा कि ठीक है, अगर हम इंडियन हुए भी तो क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो है वो चाहे कश्मीरी हो, चाहे सिंधी हो, महाजर हो, पठान हो, हमारी अब्बा अजदाद जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से निकलते हैं। और हम तो जो है वो फ़ख्र से कहते हैं कि हम सिंधी हैं। मैंने उनको कहा भी था कि हम सिंध से हैं, मगर उस बंदे को पता नहीं क्या था कि, या उसको पता था कि मैं ऐसी एक चीज़ निकलवाऊँ कि मेरी खबर जो है वो बड़ी हो जाए। तो उसी वजह से इससे नुकसान ये हुआ कि मैं तो बड़ा जो है वो लोग मुझे या अपने दोस्त मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप फ़िलहाल मत आइएगा पाकिस्तान, और यहाँ पे जो ना हालात बड़े गंभीर हैं, या आपकी जो है वो न्यूज़ बड़ी चल रही है। मैं तो कभी ऐसी सियासत में नहीं घुसा, या कभी पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ा, ना आज तक मैं किसी थाने में गया हूँ। और मेरे को तो 20 साल हो गए UK में, और मैं अभी तक मुझे जो है वो ड्राइविंग टिकट नहीं मिला कि भाई आप जिम्मेदार शहरी। मैं तो बड़ा जिम्मेदार हूँ, और मैं अपने मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ, और हम कभी जो है वो वायलेंट नहीं रहे। तो अचानक से इतना बड़ा जो है वो नाम किसी को दिया जाए तो दुख भी होता है, और उसके बाद गुस्सा भी आता है कि इतने जो है वो जिम्मेदारी लेने के बावजूद, इतना बड़ा चैनल चलाने के बावजूद, वो जो है वो इतना प्रोपोगेंडा और बड़ी चीप सी न्यूज़ चला के वो अपने आप को जो है वो हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। इट इज़ ए शेमफुल एक्ट, एंड दे शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आस्क दे आर गिल्टी, दे शुड बी सॉरी to the nation from the Indus Valley, to the all Sindhis and all Pakistanis. They are trying to destroy the communities. Every community member from all over the Pakistan, we live in harmony and peace. We do not have like a groups in Manchester. But if somebody spreads like things like that, or they say internationally on international media, it is very saddening. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और आपका ये एहतजाज करने का मकसद क्या था? देखिए जी, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करती है। फ़िलहाल मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, मगर मेरी हमदर्दी बड़ी है उसके साथ, और इंशाल्लाह मेंबर भी हो जाएंगे। उसका प्रोसेस है। हमदर्दी की वजह क्या है? हमदर्दी की वजह ये है कि वी बिलोंग टू सेम कल्चर। दे रेज अवेयरनेस अबाउट माई कल्चर, द लैंड आई एम फ्रॉम, और वो है कि जो भी गलत काम होता है सिंध में या इंटरनेशनली, वो कंडेम करते हैं। आई लाइक देयर स्लोगन, उनकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर भी मुझे पसंद है। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट एक डैम के ख़िलाफ़ हो रहा था, या चंदा करने के ख़िलाफ़ हो रहा था। जो सिंध तो पहले ही सूख चुका है। हैदराबाद हम जाते तो वहाँ पे किसी ज़माने में बहुत पानी आता था, अब पानी नहीं आता, अब वहाँ पे रेत उड़ती है। डैम तो हर मुल्क बनाता है, लेकिन फिर डैम की मुखालफत क्यों करते हैं आप लोग? देखिए जी, जो रिसर्चर 2 वीक पहले एक वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे बड़े बड़े रिसर्चर आए थे जिन्होंने खुद जाके पाकिस्तान में रिसर्च किया है, और उनका कहना ये था कि डैम कुछ भी नहीं देता, वो एक आर्जी तौर पे देता है।
مگر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پانی ہی نہیں ہے تو اس کو اگر اکٹھا کرو گے تو نیچے جو لوگ رہتے ہیں سندھ میں، جو آخر میں رہتے ہیں، دریائے سندھ کے لوگ جو آخر میں رہتے ہیں، ان کو تو پانی ویسے ہی نہیں آتا، وہ تو پھر پانی رک جائے گا ان کا. تو یہ چکر ہے. تو ہم اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایکچولی یہ بھی ایک اویئرنیس دینے کی کوشش تھی کہ لوگ ہمیں بھی سنیں اور ان کو پتہ چلے. کیونکہ یہ تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ڈیم کا کوئی جو ہے وہ خاص کام نہیں ہے. پانی مینجمنٹ کی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے کہ آپ اگر پانی صحیح سے مینیج کریں تو اس سے حل ہو سکتا ہے مسئلہ. آپ جو سندھی لوگ ہیں ان کے اس وقت کیا مسائل ہیں، پرابلمز کیا ہیں آپ کو اس وقت درپیش؟ دیکھیں جی، دنیا میں جہاں بھی آپ سندھی دیکھیں گے جو سندھ سے باہر ہیں وہ تو ویل ٹو ڈو ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں یا خوش لوگ ہیں. مگر جو ہمارا بیک سندھ ہے وہ بہت ہی پسماندگی سے گزر رہا ہے. ایجوکیشن تباہ ہو گئی وہاں پہ، سیوریج سسٹم نہیں، روڈز نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. لوگ جو پہلے کاروبار کرتے تھے، گندم اگاتے تھے یا کاٹن کی پروڈکشن جو ہوتی تھی یا گنا کی جو پروڈکشن ہوتی تھی، وہ ساری رک گئی ہے. اور اگر جو ہوتی بھی ہے تو وہ بڑے سستے داموں میں جو ہے وہ وہاں کے وڈیرے یا لینڈ لارڈ یا اسٹیبلشمنٹ ان کی ہیلپ کرتی ہے، تو وہ غریب کو دبا کے وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. اور وہاں پہ حالت جو ہے وہ بہت زار ہے. وہ اسی کو پتہ چلے گا جو ادھر جائے گا اور ان کے بیچ میں بیٹھ کے دیکھے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھی صرف جو ہے وہ پسماندگی سے گزر رہا ہے. دیکھیں پنجاب کے جو درونی علاقے ہیں وہ بھی ہیں، سرحد کے جو علاقے ہیں وہ بھی جو ہے اسی چیز سے غربت سے گزر رہے ہیں. اور بلوچستان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں کیونکہ اس کی بات کرنے سے آدمی اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو یہی ہمارے سب کے جو جتنے بھی ہمارے اس خطے کے کلچر ہیں وہ سب اسی چیز سے گزر رہے ہیں جو ہم سندھ والے گزر رہے ہیں. مگر اب یہ ہے کہ اگر آپ پانی روک دو گے تو یہ تو ایسے ہوئی کہ جیسے بریدنگ پائپ پہ آپ نے پام دے دیا اور بندہ پھر سانس نہیں لے سکے گا. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ اگر آپ ڈیم نہیں بنائیں گے پانی تو سمندر میں چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. سر یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ سمندر میں پانی ہر 5 سے 10 سال یا 35 سال کے بعد جاتا ہے. ہر سال جو ہے وہ نہ تو ہمارے پاس سیلاب آتے ہیں اور نہ ہر سال جو ہے وہ ہم خوش رہتے ہیں. یہ اگر 10 سال میں ایک مرتبہ پانی آ گیا تو اس کو تو آپ پانی نہیں کہو گے. 10 سال تک اگر آپ کسی بھوکے کو بھوکا رکھو گے تو وہ تو مر جائے گا. اس کو تو پانی کی مینجمنٹ ہونی چاہیے اس میں. اور ریسرچر کہہ چکے ہیں اور جو لوگ ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پانی صحیح سے مینیج کرو، آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ڈیم بنانے کے بعد کام نہیں ہوگا کیونکہ ڈیم تو ایک ہی خطے کو جو ہے وہ پانی دے سکے گا. ڈیم دراصل بنائے جاتے ہیں تاکہ اس سے پانی نکالا جائے. تو وہ چھوٹے سے برانچ بنا کے سندھ میں تو نہیں پہنچائیں گے، نہ تو وہ جو ہے وہ سرحد جائے گا، نہ تو بلوچستان جائے گا. وہ لوکل آدمی کو ملے گا. تو پاکستان میں 4 جو صوبے ہیں یا 3 جو صوبے ہیں باقی، ان کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے، ان کی بھی تو جو ہے رائے لینی چاہیے. آپ اپنے مسائل کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سر ہمارے مسائل کا جو پرابلم ہے، جو ذمہ داری آتی ہے وہ دراصل ہم لوگوں پر ہی آتی ہے کیونکہ ہم تعلیم جو ہے نہیں لیتے، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں بنتے. اور جو کچھ چند لوگ، کیونکہ ہمارے تعلیم کو برا بنایا گیا ہے یا اس کو خراب کیا گیا ہے. If the education was right, everybody would have got educated and then work for betterness. But unfortunately, we do not have the system. Our half of the population suffering from hepatitis B, C, and all other viral diseases. ہماری جو ایوریج لائف ہے وہ 40 سے 45 ہے. My father died in 45. تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کمیونٹی کے ہیں، مگر یہ کمیونٹی جو ہے وہ پسماندگی کی وجہ سے ہے. ایجوکیشن آنی چاہیے، پھر پلاننگ ہونی چاہیے. گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں دیتی. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے کوئی اچھا اسکول بنایا ہو کسی گاؤں میں یا وہاں پہ کوئی یونیورسٹی بنائی ہو. جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں.
تو اگر سب جو ہے وہ انٹیریئر کے لوگ یا انٹیریئر پنجاب کے یا انٹیریئر سرحد کے یا انٹیریئر بلوچستان کے اگر شہر میں آ جائیں تو شہر چل نہیں سکے گا. اور یہ ایجوکیشن تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پہنچائے وہاں پہ. جب ایجوکیشن نہیں پہنچے گی تو ہم تو پھر ڈارک میں ہی رہیں گے. ہمارے پاس تو نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ راستے ہیں، نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ ہیلتھ ہے. تو یہ سب سسٹم پہ آتا ہے، گورنمنٹ پہ آتا ہے. اور گورنمنٹ تو ہماری جب بھی آئی ہے وہ گورنمنٹ لائی گئی ہے، وہ آئی نہیں ہے. وہ چاہے 70 کی دہائی سے ہو یا اب ریسنٹلی گورنمنٹس ہوں یا ساری گورنمنٹ بنائی جاتی ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے جو سلیکٹڈ آدمیوں کی سنیں، وہ نیچے سے نہیں آتے. پرابلم یہ بھی ہے ہمارا. تو آپ کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کون سا طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا پہ بڑے کام چل رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اگر کہیں ایجوکیشن کی خرابی ہو رہی ہوتی تو لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اسکول بند ہے یا یہ ہاسپٹل آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ جو ہے برائی ہوتی ہے. سوشل میڈیا ہیلپ کر رہا ہے، مگر ہمیں جو چاہیے کہ ہماری تعلیم ٹھیک ہو، ہماری صحت کا جو ہے وہ گورنمنٹ پہ آتا ہے وہ ٹھیک کرے. کم سے کم یہ وائرل ڈیزیزز سے جان چھڑائے ہماری، تاکہ ہماری کوالٹی آف لائف بیٹر ہو. اور غریبوں کو جو ہے وہ ہیلپ ملے تاکہ وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں تک پہنچ سکیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو سندھ کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ٹی وی چینل کی وساطت سے؟ سر میری تو بڑی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے بچے جو ہے اسپیشلی بچیاں جو ہے وہ ایجوکیٹ کرو، اور چھوٹے پیمانے پہ جو ہے وہ فائدے کو نہ دیکھا جائے، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے پلاننگ ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو آپ کام میں مت ڈالیں، آپ اس کو یونیورسٹی میں ڈالیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا سختی آئے گی لائف میں، غربت بڑھے گی یا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کم ہو جائے گی، مگر آگے چل کے وہ آپ کو جو ہے فائدہ دے گا. اور جب پڑھا لکھا ہوگا اور ایک لڑکی پڑھ لکھ لے گی تو وہ پورے خاندان کو ہیلدی رکھے گی، اور اس سے سلسلہ چلنا شروع ہوگا. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.